اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان المعظم میں ایک روزہ رکھنے کا اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر جنت واجب کر دی جاتی ہے، اور اس میں ایک ہی شرط ہے کہ وہ جو عبادت کی جائے وہ محض اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے کی جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھے، بڑا پرہیزگار سمجھیں۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما تو دیں گے، لیکن قیامت میں پھر اجر و ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آگے آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نزہت المجالس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داؤد جیسی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب اور حضرت داؤد اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی بہت مصائب اپنی ذات پر برداشت کی ہیں، اور سیدنا داؤد علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی اور پوری دنیا پر اللہ رب العزت کا دین لاگو کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے برابر ہم جیسے گناہ گاروں کو ثواب دیا جائے گا محض شعبان کا ایک روزہ رکھنے کے لیے۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الترغیب و ترہیب میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 راتوں میں شب داری کرے یعنی جاگ کر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، یہ 3 راتیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ یہ رات اتنی فضیلتوں کی حامل ہے کہ روزہ رکھنے والوں میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ 15 شعبان کے دن جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں تک روزہ رکھتی ہیں۔ یہ ہے شعبان المعظم کے 15ویں روزے کی فضیلت۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے آگے آنے والے کام یعنی کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کو رزق تقسیم کیا جائے گا، پورے سال کے جو بھی امور ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مزید پچھلے سال کے جو بھی ہم نے کیا ہوتا ہے، قتل، زنا، برائیاں، بدخوئیاں، چغل خوریاں، جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے، جو نئے کام کیے ہوتے ہیں، تہجد پڑھی ہوتی ہے، صلہ رحمی کی ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا ہوتا ہے، جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان اعمال کو کھولتے ہیں اور اس کے مطابق اگلے اعمال فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات اور دن نہایت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں اچھی سے اچھی عبادت کریں اور کل کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک اوتھینٹک چیزیں پہنچائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔